الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم وصدق نبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں جنگا مزاروں کی خاطر زمین پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے زمیندار سیراب ہے کربلا کے اذیت امام زمان کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ادھر خشک ہے فاطمہ کی زراعت وہ کھیتوں میں آب رواں کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے انس بس ہے ادو در پائے قتل
اصغر یہ ایذا کہیں بے زبان کھینچتے ہیں پکاری سکینہ دہائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں کہاں بیڑیاں کہاں پائے آبے یہ لنگر کہیں ناتواں کھینچتے ہیں یاد آ گئے شام تک اس روے سے شتر جس طرح سارے باں کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں یہ عالم ہے فرقت میں کہتی تھی صغرا کی رگ رگ سے جس طرح جھاں کھینچتے ہیں کہاں رو کے اکبر نے اے درد تھم جا کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں انیس زمین میں بہت کم ہے کمیات قلم کی انا کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے چند اشعار مولا علی کی مدح میں سماعت فرمائیں مطلب بطور خاص سماعت فرمائیں گے کہ خدا اسی کو فقط ذوالفقار دیتا ہے خدا اسی کو فقط ذوالفقار دیتا ہے تن غرور سے جو سر اتار دیتا ہے خدا اسی کو فقط ذوالفقار دیتا ہے تن غرور سے جو سر اتار دیتا ہے وہ عبادتوں کو یہ بالا نکھار دیتا ہے عبادتوں کو یہ بالا نکھار دیتا ہے علی کا ورد گناہوں کو مار دیتا ہے عبادتوں کو یہ بالا نکھار دیتا ہے علی کا ورد گناہوں کو مار دیتا ہے اور ہمارے دل کے چمن میں خزاں نہیں آتی ہمارے
دل کے چمن میں خزاں نہیں آتی، علی کا عشق مسلسل بہار دیتا ہے۔ ہمارے دل کے چمن میں خزاں نہیں آتی، علی کا عشق مسلسل بہار دیتا ہے۔ وہ پکاریے تو مصیبت میں یا علی کہہ کر، پکاریے تو مصیبت میں یا علی کہہ کر، جو ڈوبتا ہو سفینہ ابھار دیتا ہے۔ پکاریے تو مصیبت میں یا علی کہہ کر، جو ڈوبتا ہو سفینہ ابھار دیتا ہے۔ اور جب ہم لگاتے ہیں مل جل کے حیدری نعرہ، جب ہم لگاتے ہیں مل جل کے حیدری نعرہ، نقاب دشمن دیگی اتار دیتا ہے۔ نقاب دشمن دیگی اتار دیتا ہے۔ اور صدا یہ دار سے دیتے ہیں آج بھی میسم، صدا یہ دار سے دیتے ہیں آج بھی میسم، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے۔ صدا یہ دار سے دیتے ہیں آج بھی میسم، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے کہ صدا یہ دار سے دیتے ہیں آج بھی میسم، علی کا عشق مقدر سنوار دیتا ہے۔ اور یہ چاہے موت دیں چاہے تو زندگی دے دیں، یہ چاہے موت دیں چاہے تو زندگی دے دیں، خدا امام کو کل اختیار دیتا ہے۔ یہ چاہے موت دیں چاہے تو زندگی دے دیں، خدا امام کو کل اختیار دیتا ہے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں، ایک نعرہ صلوات اور بھیج دیں۔ چار میں سے سماعت فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات اور بھیج دیں۔ کہ عالم کو ضیا دیتا ہے شبیر کا ماتم، عالم کو ضیا دیتا ہے شبیر کا ماتم، وہ مانگے سے سوا دیتا ہے شبیر کا ماتم۔ عالم کو ضیا دیتا ہے شبیر کا ماتم، وہ مانگے سے سوا دیتا ہے شبیر کا ماتم۔ اور اس در کے عطاؤں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اس در کی عطاؤں کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، مردے کو جلا دیتا ہے شبیر کا ماتم۔ اس در کی عطاؤں کی تو کہیں کوئی حد ہی نہیں ہے، مردے کو جلا دیتا ہے شبیر کا ماتم۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں۔ چار مصرے یہ بھی سماعت فرمائیں، بطور خاص چاروں مصرے دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کے چراغوں کو بجھانے کے لیے، خانہ کعبہ کے چراغوں کو بجھانے کے لیے لوگ آمادہ تھے اسلام مٹانے کے لیے، خانہ کعبہ کے چراغوں کو بجھانے کے لیے لوگ آمادہ تھے اسلام مٹانے کے لیے۔ تو کربلا تم کو بلاتی ہے مشیت رب کی، کربلا تم کو بلاتی ہے مشیت رب کی، دین مرسل کو حسین آؤ بچانے کے لیے۔ کربلا تم کو بلاتی ہے مشیت رب کی، دین مرسل کو حسین آؤ بچانے کے لیے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں۔ مولانا موصوف آ گئے اور ان کے استقبال میں ایک نعرہ صلوات آواز بلند بھیجیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل پڑھیں۔ ایک مطلب سے نشار سماعت فرمائیں گے کہ قربانی صغیر جو ذیشان ہو گئی،
قربانی صغیر جو ذیشان ہو گئی، تاریخ کربلا کے لیے جان ہو گئی۔ قربانی صغیر جو ذیشان ہو گئی، تاریخ کربلا کے لیے جان ہو گئی، اور اس کے بغیر کچھ بھی نہیں لطف زندگی، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں لطف زندگی۔ ابو الفتح حسین رگے جان ہو گئی، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں لطف زندگی۔ ابو الفتح حسین رگے جان ہو گئی، اور قربانی حسین ہمیشہ کے واسطے، قربانی حسین ہمیشہ کے واسطے اسلام کی حیات کا سامان ہو گئی۔ قربانی حسین ہمیشہ کے واسطے اسلام کی حیات کا سامان ہو گئی، اور صدقے غم حسین کے کیسے نہ ہو ظفر، صدقے غم حسین کے کیسے نہ ہو ظفر، دشوار جتنی راہ تھی آسان ہو گئی، صدقے غم حسین کے کیسے نہ ہو ظفر، دشوار جتنی راہ تھی آسان ہو گئی۔ نعرہ صلوات۔ قابل احترام مومنین مولانا موصوف تشریف رکھتے ہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وہ تو کہیے ذکر اکبر سے بہل جاتا ہے دل، ورنہ پھٹ جاتا کلیجہ موت نوجوان کی موت پر۔ قابل احترام مومنین، ہم آداب اسی محلے کے رہنے والے ہیں، ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے راجہ بھائی کے بیٹے کا انتقال جو ہے وہ اسی محرم میں ہوا تھا۔ حالانکہ انہوں نے مجھ سے کہا نہیں ہے، لیکن پرچیزہ میں بیٹھنے پر اور تمام مجلسوں میں ہو کے آیا ہوں، وہاں اس بات کو میں نے محسوس کیا ہے۔ تو آپ آداب سے گزارش ہے کہ راجہ صاحب سالم صاحب کے لیے اور ان کے بیٹے ہمارے راجہ بھائی کے بھی چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا، ان کے لیے اور راجہ بھائی کے بیٹے کے لیے اور جملہ مومن مومنات کے لیے ایک سورہ فاتحہ ایصال ثواب کریں۔ قابل احترام مومنین، ہمارے ظفر بھائی نے مولا علی سے بات شروع کی تھی، اور میری عادت ہے کہ میں میر انیس کا کوئی نہ کوئی سلام یا قطعہ ضرور سناتا ہوں۔ تو میں کیونکہ بات مولا علی کی ہوئی تو میں آپ کو دو شعر سنا دوں، یہ عظیم اور قدیم ازاخانہ بھی ہے، ایک میر صاحب کا اور ایک مرزا صاحب کا۔ پہلے آئیے میر صاحب کا سنتے ہیں، جو ایک ہی زمین پر 18 سنچری میں افضل میر صاحب نے پہلے کہا تھا کہ خیبر میں علی فتح و ظفر دیکھ رہے ہیں، پتھر پالنگاڑ کے در دیکھ رہے ہیں، اور تیغ علی تو سر مرحب پر چلی تھی، جبریل امی کاہے کو پر دیکھ رہے ہیں۔ اور پلٹ کر اسی زمین پر 18 سنچری میں مرزا صاحب نے کہا کہ پنجہ شاہین کی زد میں کبوتر آ گیا، ارے اڑ کے خود دستے علی پا باب خیبر آ گیا، ارے تیغ حیدر اور چلتی کاٹ کر مرحب کا سر، وہ تو کہیے بیچ میں جبریل کا پر آ گیا، وہ تو کہیے بیچ میں جبریل کا پر آ گیا۔ اور کیونکہ دن بھر اور محمد کے مصائب سنے ہیں تو میں میرنی سالار مقام مرسی کے بیت بھی سناتا چلوں آپ کو، جو دونوں آقا سے منسوب ہے۔ میر صاحب نے کہا کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، ارے تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں ہی خود پکاریں نواسے علی کے ہو، فوجیں ہی خود پکاریں نواسے علی کے ہو۔ فضل احترام مومنین، سالم صاحب کے خانے میں جو عشرہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے، آج اس عشرہ مجالس کی چوتھی مجلس ہے، اور چوتھی مجلس کو بھی اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین سید افضل حیدر رضوی نجفی صاحب اللہ، بآواز بلند نعرہ صلوات۔
الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله الذي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. شباب عزیزان گرامی محبان الویس اور مولانا حضرت سید الشہداء مولانا عباس علیہ السلام میری زہرا سلام اللہ علیہ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور بارگاہ عالی میں ہماری اس عبادت کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. عزیزان گرامی مسلسل 4 روز سے آپ الحمدللہ قرآن اور اہل بیت کے بہت سے مجلس میں سماعت فرما رہے ہیں جس میں رسول خدا اپنی دنیا سے جاتے جاتے ہماری امت کے لیے اپنی قوم کے لیے ایک پروانہ دے کر جائیں کہ دیکھو میرے بعد بھٹک نہ جانا, میرے بعد راستے سے ہٹ نہ جانا, اس لیے میں تمہارے درمیان میں 2 اہم چیزیں دیے جاؤں. عزیزان گرامی اس سے پہلے چند لمحوں پہلے میں آپ حضرات کو بتا دوں کہ فرش ازا یہ ماہ غم, یہ ماہ محرم, یہ ماہ ازا یہ ہمارے درمیان میں آیا ہے تو کیوں آیا اور اس کی ہمارے درمیان میں اہمیت کیا ہے. عزیزان گرامی آج دنیا میں پوری دنیا کا آپ مشاہدہ کر لیے تو کہیں نہ کہیں ہر انسان کی اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ نسبتیں ہوا کرتی. مثال کے طور پہ بیٹا اگر بہت اچھا نکل گیا تو یہی کہا جاتا ہے کہ ان کے باپ بھی ایسے تھے, ان کے دادا بھی ایسے تھے. کوئی اگر خطابت میں اچھا نکلتا ہے تو کہا جاتا ہے ان کے باپ بھی بڑے اچھے خطیب تھے. یعنی ہر چیز کی نسبت کسی نہ کسی سے دی جاتی ہے. اب یہ فرش ازا کی عظمت کہاں سے آئی؟ اس فرش ازا کی بھی اپنی یہ خود عظمت ہے, یہ عظیم ترین جگہ ہے. کیا عظمت ہے کہ یہ سیدہ کا گھر, تو یہ عظمت ہو گئی اور اس کی عظمت نسبت سے یہ اس کی ہے کہ یہ جناب سیدہ کا گھر. آپ کا احترام کیوں ہے, آپ کی اتنی عظمت کیوں ہے, کیوں آپ کو اتنا احترام ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ عزادار حسین ہیں, آپ سے بھی ایک نسبت جوڑ دی گئی. آپ میرا احترام کیوں کرتے ہیں, آپ مجھے سلام کیوں کرتے ہیں, مجھے اتنی عزت و احترام کے ساتھ کیوں نوازتے ہیں؟ یا میرے اندر کوئی ایسا سرخاب کی پر لگا ہے کہ آپ مجھے اتنی اہمیت دے رہے ہیں, یا مجھے دنیا کا سب سے حسین انسان ہوں اس لیے آپ مجھے دے رہے ہیں؟ یا نہیں, آپ حسین بھی نہیں ہیں, نہ ہی آپ کے اندر سرخاب کے پر لگے ہیں, پھر آپ میرا اتنا احترام کر رہے ہیں کیونکہ آپ ذاکر حسین ہیں. آپ ذاکر حسین ہیں, آپ مجھے رلاتے ہیں, آپ حسین کا غم سناتے ہیں, اس لیے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. تو کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی عظمت ہوتی ہے اس کی نسبت کی بنا. آج کا پوری دنیا میں مسجدیں نہیں ہیں کا بالکل ہے, تو کیا مسجدیں ہیں؟ اگر ہمیں حج کا مہینہ آئے تو کیا ہم کسی مسجد کا جا کے طواف کر لیں گے؟ تو کہیں گے نہیں, آپ مسجد کا طواف نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ بھی تو اللہ ہی کا گھر ہے. ہم چاہے تو اپنی مسجد میں ہم صاحب حیثیت نہیں ہے, ہم اپنے شہر کی, اپنے محلے کی, اپنے قریے کی مسجد ہے اسی کا طواف کر لے اور ہمارا حج مکمل ہو جائے. کہ نہیں, مسجد تو ضرور ہے لیکن طواف اس کا نہیں ہوگا. آپ کو حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کو جانا پڑے گا, آپ کا حج وہیں پہ مکمل ہوگا. بھائی کیوں مکمل ہوگا؟ یہ بھی اللہ ہی کا گھر ہے, خانہ کعبہ بھی اللہ ہی کا گھر ہے. تو جیسے وہاں طواف کر رہے ہیں ویسے یہاں طواف کر لیں. یعنی وہاں میں اور یہاں میں بڑا فرق ہے. مسجد کو بنایا ہے امتیوں نے, کعبے کو بنایا ہے نبی نے. مسجد کو بنایا ہے امتی نے, کعبے کو بنایا ہے نبی نے. اب یہ بچہ بھی جان گیا ہے کہ امت کا بنایا ہوا امام نہیں مانتے ہیں, جسے نبی اگر غدیر میں دکھا دے ہم اسے امام مانتے ہیں. اس لیے ہمیں امت کا بنایا ہوا امام نہیں چاہیے, ہمیں امت کی بنائی ہوئی مسجد نہیں چاہیے. تو نسبت سے عظمت. خانہ کعبہ کی عظمت کیوں؟ کیونکہ اسے نبی نے بنایا, اللہ کے حکم سے بنایا. جناب ابراہیم کے پاس اللہ کا حکم آیا کہ میرا ایک گھر بناؤ.
जनाब इब्राहिम अपने बेटे को लेकर घर के तामीर में लग गए। कहाँ बनाओ? एक ऐसे नखलिस्तान में बनाओ, जंगल सहरा में बनाओ, कोई बहुत अच्छा इलाका ना हो, बल्कि एक नखलिस्तान जंगल में बनाओ। परवरदिगार अपना घर बनाना बेहतरीन बिल्डिंग में बना देता। क्या पूरे मक्के में इससे अच्छी बिल्डिंग नहीं है? इससे अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग है। आप जैसी एयरपोर्ट से उतरिए, मक्का की सड़कों पे जाइए, आपको एक से एक ऊंची ऊंची बिल्डिंग मिल जाएगी। परवरदिगार हम उसी बिल्डिंग का तबाह कर ले? का नहीं, तबाह करना होगा तो खाने काबा के पास आना पड़ेगा। और ये खाने काबा बनाया किसने है? का अल्लाह के हुक्म से जनाब इब्राहिम ने बनाया है, इस्माइल की मदद से। मैं कहूँगा ए नबी अल्लाह, आप नबी बनाकर भेजे हैं, कुर्सी लगाकर बैठिए, मक्के वालों को हुक्म दिए, मक्के वाले बनाएंगे। कहीं अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है तो मैं ही बनाऊंगा। का इसमें मामला क्या है? का मामला कोई और नहीं है, क्योंकि इसमें आना है अली को, इसमें आना है अली को, इसे बनना है ज़चे खाना अली का। अब जब अली जिस जगह आएंगे वहां पे कोई और हाथ नहीं लगा सकता है। अब जिस जगह अली आ जाए उस जगह को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अजीब मामला है मुसलमानों की आदत के ऊपर। तो जिस अली के आने के लिए गैर मासूम हाथ नहीं लगा सकता, तो उस बाप के आगोश में रसूलुल्लाह माज़ल्लाह काफिर की आगोश में पलेंगे। और करने वाली बात है, तोहमत लगाई जा रही है। तो जो अल्लाह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जहां अली पैदा हो तो गैर मासूम हाथ लगा दे, तो रसूलुल्लाह को कोई गैर मासूम हाथ लगा देगा? तो हर चीज की एक निस्बत है, अजमत। फर्श अज़ा की अजमत जनाब ज़हरा का घर, आपकी अजमत अज़ादार हुसैन, मेरी अजमत ज़ाकिर हुसैन। तो हर चीज की एक निस्बत है। मदीना पहले सिर्फ मदीना था, मुनव्वरा बना तब जब रसूलुल्लाह हिजरत करके मदीने में आए, यानी रसूलुल्लाह के कदम पड़े तो मदीने को मुनव्वरा बना दिया। करबला पहले करबला थी, जैसे ही हुसैन का लहू उसमें टपक गया, अब करबला मोहल्ला बन गई। नजफ पहले नजफ था, अली के कदम पड़े अशरफ बना दिया। फर्श अज़ा की अज़मत समझेगा। जहां नबी के कदम पड़े मदीना था, मुनव्वरा बन गया। हुसैन के कदम पड़े करबला था, मोहल्ला बना दिया। अली के कदम पड़े नजफ था, अशरफ बना दिया। यानी जहां किसी एक मासूम का कदम पड़ा तो मुनव्वरा बन गया, मोहल्ला बन गया, अशरफ बन गया। अब ये आप और क्या समझिएगा, मोहल्ला पूरी दुनिया में दो ही समझे जाते हैं, या तो अर्शे मोहल्ला या करबलाए मोहल्ला। सलमान पढ़े मोहम्मद मोहल्ला दो ही है, अर्श मोहल्ला, या तो अल्लाह ने अपनी तरफ अर्श को रखा है मोहल्ला, या फिर जमीन करबला को मोहल्ला किया है। यानी जहां भी किसी एक मासूम का एक कदम पड़ा, नबी के कदम पड़े तो मुनव्वरा बना दिया, हुसैन के कदम पड़े तो मोहल्ला बना दिया, अली के कदम पड़े तो अशरफ बना दिया। जहां एक जमीन पे एक मासूम का एक कदम पड़ा, मुनव्वरा बनाया, मोहल्ला बनाया, अशरफ बनाया। ये वही फर्श अज़ा जहां नबी के भी कदम आते हो, अली के भी कदम आते हो, हुसैन के कदम आते हो, तो इस फर्श अज़ा की क्या अज़मत होगी। सारे मासूमीन आते हो तो उस फर्श अज़ा की क्या अज़मत होगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, फर्श अज़ा हमारे दरमियान में नेमत है। और अज़ीज़ान गिरामी, ये बात याद रखिएगा, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारे ईमान की बका सिर्फ दो ही चीजों से है, या तो अली की विला से है या हुसैन की अज़ा से है। बगैर अली की विला से भी हमारी शनाख्त नहीं है, और बगैर हुसैन की अज़ा से भी हमारी शनाख्त नहीं है। हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारे ईमान की बका बस दो ही चीज है, या तो अली की विलायत है या तो हुसैन की अज़ादारी है, वरना इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। हमारी शनाख्त ही यही है। तो अल्लाह का नबी जब दुनिया से जाने लगा तो यही सोच के जाने लगा कि अब मेरे बाप मेरी कौम भटकने ना पाए। वो ये नहीं चाहता था मेरे बाप मेरी उम्मत भटक जाए, राह रास्ते हट जाए। इतनी मोहब्बत थी रसूल को अपनी उम्मत से, इतनी चाहत थी, इतना लगाव था, वो जाते जाते अपनी उम्मत वालों को एक परवाना देना चाहिए। ये कुरान और दामन का, अहले बैत का दामन थामे रहना, छोड़ना नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अहले बैत का भी दामन थामा और कुरान के दामन से भी मुतमस्सिक हुए।
یہ جو نبی جب دنیا میں آئے تو نبی جب دنیا میں آئے اس نے ہمیں اللہ نے نبی کے ذریعے سے ہمیں ایک سے ایک لذیذ نعمت سے نوازا. جب ساری نعمتوں سے نواز دیا تب اللہ نے ہم سے کہا دیکھو ہم نے تمہیں ہر چیز عطا کری, ہم نے تمہیں زندگی عطا کری, ہم نے تمہیں نعمتوں سے نوازا, ہم نے تمہیں زندگی دی, ہم نے تمہیں چلنے کے لیے قدم دیے, ہم نے تمہیں گویائی کے لیے زبان عطا کری, ہم نے سماعت کے لیے تمہیں کانوں کو عطا کیا, دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں دی, ہر چیز ہم نے تمہیں عطا کری. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ روزانہ 5 وقت تم مجھے سجدہ کرو. توجہ کیا ذالک. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے 5 دن بعد میں روزانہ 5 مرتبہ سجدہ کرو. فجر کی نماز پڑھو, ظہرین کی پڑھو اور مغربین کی پڑھو. میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میری عبادت کرو. اور دیکھو مجھے تمہارے عبادت سے مطلب نہیں ہے, مجھے تمہارے سجدے سے مطلب نہیں ہے. تم اگر مجھے سجدہ کرو گے کیا نہیں کرو گے تو تمہارے سجدہ کرنے سے میرے خدائی پہ کوئی حرف نہیں آئے گا, یا تمہارے سجدہ کرنے سے میں خدا نہیں کہلاؤں گا. تم مجھے سجدہ کرو گے تب بھی میں خدا رہوں گا, نہیں کرو گے تب بھی میں خدا رہوں گا. تمہارے سجدے سے مطلب نہیں ہے. میرا حسین مجھے سجدہ کر چکا ہے, میرا حسین مجھے سجدہ کر چکا, اب مجھے تمہارے سجدے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں تم مجھے شکرانے کی نعمتوں کی نماز پڑھو, میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. پروردگار تو نے مجھے حکم دیا کہ سجدہ کرو, فجر میں آ کے سجدہ کرو, ظہرین میں آ کے سجدہ کرو, مغربین میں سجدہ کرو. تم نے ہمیں سجدے کا حکم تو دیا لیکن سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا. اب ہم تمہیں سجدہ کیسے کریں؟ کیا آسمان کی جانب دیکھتے رہیں سجدہ ہو جائے گا؟ کیا گھٹنے موڑ کے بیٹھ جائیں سجدہ ہو جائے گا؟ کیا کروٹ لیٹ جائیں سجدہ ہو جائے گا؟ کیا دائیں جانب لیٹ جائیں سجدہ ہو جائے گا؟ سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں بتایا. ذرا سجدہ کرنے کا طریقہ تو بتاؤ. آواز قدرت آئے گی میں نے تمہارے درمیان میں ایک ایسا گھرانہ دے دیا جو ہمارے مظہر کا عجائب ہے, ہمارے مظہر کا عجائب ہے. عزیزان گرامی, دنیا اپنے تمام سوالات کو لے کر دنیا میں پھرتی رہتی. اگر اہل بیت کا گھرانہ نہ ہوتا تو کسی بھی سوال کا ہمیں جواب نہ مل پاتا, کسی بھی سوال کا جواب نہ مل پاتا. آئے میرے اپنے مولا کی بارگاہ میں, مولا اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا لیکن ذرا یہ بھی تو بتائیے کہ ہر رکعت میں کتنے سجدے کرنے ہیں؟ 1 کرنا ہے, 2 کرنا ہے, 3 کرنا ہے, 4 کرنا ہے, کتنے سجدے کریں؟ 1 رکعت میں کتنے سجدے؟ نبی نے ارشاد فرمایا 1 رکعت میں 2 سجدہ. یا نبی اللہ 2 سجدے کیوں کرنا؟ 1 ہی کروا لے. 1 رکعت میں 1 سجدہ, 3 کروا لیتا. یہ آخر 2 ہی سجدوں کا کیا کانسیپٹ بنایا؟ اب میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں, سائل آتا ہے سوال کرتا ہے کہ آخر 1 رکعت میں 2 سجدہ کا سجدہ میں نے اس لیے کروایا ہے کہ اپنی پیشانی کو خم کرو. میں نے تمہارے سجدے کو اپنے سامنے اس لیے خم کروایا کیونکہ یہی سر تم لوگوں کے سامنے غرور سے بلند کر دیتے, لیکن میری بارگاہ میں جب آؤ تو یہی غرور سے اپنے سر کو خم کرو. جو انسان غرور کر کے چلتا ہے, اب میرے سامنے آؤ تو وہی سجدے کو خم کر کے آؤ. یا نبی اللہ کتنے سجدے کرنا ہے؟ کہ 2 سجدے. کہ 2 ہی سجدے کیوں کروائے؟ کہ پہلا سجدہ تمہیں یہ بتائے گا کہ مٹی سے پیدا ہوئے ہو, پہلا سجدہ یہ بتائے گا کہ اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہو. دوسرا سجدہ بتائے گا اسی مٹی میں تمہیں چلے جانا ہے. تو پہلا سجدہ اسی مٹی سے پیدا اور دوسرا سجدہ اسی میں جانا ہے. اپنی اوقات نہ بھول جانا. ہم نے تمہیں نوازا ہے, دولت سے نوازا ہے, سب کچھ عطا کیا ہے, عزت دی ہے, صحت دی ہے, تو کسی کمزور لاغر کو دیکھ کر غرور نہ کرنا. ایک جھٹکا لگتا ہے صرف ہمیں اپنے عذاب دکھانے. عذاب کی بات آئی تو سنتے جائیے. ابھی 2 سال قبل زندگی میں شاید ہی کسی نے اتنا بڑا عذاب دیکھا ہوگا جسے کووڈ کے نام سے گزرا. پوری دنیا ٹھپ ہو گئی تھی, وہیں کہ وہیں سب تختہ رک گیا تھا اللہ کے ایک عذاب سے. اب اس کو کیا سمجھا جائے؟ عذاب جانا جائے یا وبا جانی جائے, جو بھی جانا جائے, لیکن کیا ہمارے نبی کے زمانے میں, آج کے زمانے میں یہ جو کووڈ گزری ہے 2020 میں اور 21 میں, تو کیا یہی عذاب تھا؟ اس سے پہلے عذاب نہیں آیا تھا؟ اور اللہ کا نبی جاتے جاتے یہ کہہ رہا ہے کہ 2 چیزوں کا دامن تھامے رہنا. اب ہم جب 2 چیزوں کا دامن تھامے رہے تو یہ عذاب سے ہمیں نجات کیسے ملی؟
दामन भी थामे हैं और अजाब से निजात भी दी है। तो क्या पिछले जमाने में नबियों पे अजाब आया था? क्या बिल्कुल आया था। क्या किसके जमाने में? क्या जनाब नूह के जमाने में अजाब आया। जनाब नूह के कौम बड़ी बदकिरदार कौम थी। जनाब नूह ने बहुत समझाया लेकिन मानने वाली नहीं थी। जनाब नूह की कौम भी डूबी और साथ साथ बेटा भी डूबा। कौन था? जनाब नूह का अपना खुद का जाती अपने नुत्फे से पैदा हुआ बेटा था, लेकिन अजाब खुदा से बच नहीं पाया। अजीजान गिरामी, हर जगह रिश्ता काम नहीं आता है और रिश्ते की अजमत हर जगह नहीं होती है। जनाब आदम का भी 2 बेटे थे, एक अलैहिस्सलाम कहलाया जाता है, एक लानतुल्लाह बन गया। एक का इज्जत करते हैं, एक का एहतराम करते हैं, दूसरे पे लानत देखते हैं। जनाब नूह का बेटा एक इज्जत के लायक है, एक लानत के काबिल है। तो हर जगह रिश्ता नहीं होता, रिश्ते की हर जगह अजमत नहीं होती है। आदम चचा है नबी का, लेकिन इज्जत लायक एहतराम नहीं है, लायक इज्जत नहीं है। हर नबी का बेटा लायक इज्जत नहीं है, हर नबी की चचा लायक एहतराम नहीं है। इसी तरीके से हर नबी की सोचा लायक एहतराम नहीं है। और नबी तो रिश्ते की बिना पे अजमत नहीं होती, अपने रुतबे की वजह से होती है। अब जनाब नूह के जमाने में तूफान आया। जनाब नूह ने कहा, परवरदिगार क्या मेरी सारी कौम डूब जाएगी? कहा नहीं, सारी कौम नहीं डूबेगी। कहा फिर एक कश्ती बनाओ और जो तुम्हारा पैरोकार होगा, जो तुमको मानने वाला होगा, वो कश्ती पे सवार हो जाएगा और निजात पा जाएगा। यानी नूह के जमाने में निजात की कश्ती बन गई, कौम वालों को निजात दिला गई। यानी जब अजाब अल्लाह का आया, बाढ़ आई, तूफान आया, जो लोग नूह की कश्ती पर सवार हो गए वो निजात पा गए, और जो नहीं सवार हुए वो वहीं के वहीं गर्क हो गए। यानी नूह की अजाब की कश्ती ने बचा लिया उन तमाम लोगों को जो कश्ती में सवार हो गए। वो उस जमाने का अजाब था। अब ये कोरोना के जमाने में जो अजाब आया, अब इस अजाब से कैसे बचा जाए? इसमें कौन सी ऐसी कश्ती है? इसीलिए मेरे हबीब ने जाते जाते कहा था, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। मेरा हुसैन निजात की कश्ती है। ये फर्श अज़ा कोई और जगह नहीं है, बल्कि निजात की कश्ती है, निजात की कश्ती है। अच्छा, जब ये कोरोना आया था, एक ऐसी बीमारी थी, ये कहा गया कि जितना इसके करीब जाएंगे एक दूसरे से और फैलती रहेगी। हमारे गवर्नमेंट ने भी ये कानून नाफिज कर दिया, 2 गज की दूरी बना के रखें, एक दूसरे के करीब न जाइए। ये गवर्नमेंट का फरमान आया। हमारे मराजे कराम का फतवा भी आ गया कि अगर आप मस्जिदों में बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं तो कुछ फासले पर मुसल्ला बिछाया जाए। कुछ मीटर बता दिया था कि कुछ मीटर पे फासला रख के मुसल्ला बिछाया जाए, ताकि एक दूसरे की बीमारी लगने ना पाए। गवर्नमेंट का भी फरमान आया, मराजे किराम का भी फतवा आया कि एक दूसरे के करीब ना जाए, बाहर मिल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें। मराजे किराम का भी फतवा आ गया, मस्जिद में मुसल्ला बिछा रहे हैं तो थोड़ी फासले पर मुसल्ला बिछाएं। अब आप दिल पर हाथ रख के बताइए, उसी 2 साल के दरमियान में अय्याम अज़ा भी आया। जब आप फर्श अज़ा पर मस्जिद पे बैठने के लिए आए तो क्या वो 2 गज की दूरी, वो मुसल्ले का फासला आपने अख्तियार किया? का नहीं किया। का जहां आपको जगह मिली घुटने से घुटना मिलाकर बैठ गए। कि यहाँ बीमारी का आपको खदशा नहीं हुआ, यहाँ खौफ नहीं आया। गवर्नमेंट ने भी कह दिया था, मराजे कराम का फतवा भी आ गया था, लेकिन जब मजलिस आज़ा में आए आपको जहां जगह मिल गई आप वहीं बैठ गए। तो आखिर बैठे तो यहाँ जहां बैठे थे हम खुतबे में सुनते हैं, तबीब कुलूबना व नुफूसना, हबीब खुदा वो है जो हमारे तबीब भी है, हमारे डॉक्टर भी है। ये फर्श अज़ा निजात की जरिया है, निजात का रास्ता है। वज़ीदान गिरामी, अल्लाह का हबीब आया था हम तक कुछ खबरें देने। अब अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि नमाज़ें पढ़ो। हम नमाज पढ़ते रहे, बहुत अच्छी तरीके से हमने इबादत खुदा करनी। इंसान के दिल में हर इबादत के पीछे, उसके पीछे का मकसद ये होता है कि जन्नत मिल जाए। आज इंसान फितरती तौर पर कहीं ना कहीं लालची जरूर है। इबादत कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है तो ये सोच के पढ़ता है कहीं ना कहीं हमारी इबादत कबूल हो जाए, हमें जन्नत मिल जाएगी।
روزہ رکھ رہا ہے کہ اس نیت سے رکھ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ میں ہمیں جنت مل جائے گی. یعنی انسان فطرتی طور پر کہیں نہ کہیں مائنس پوائنٹ ہی صحیح اس کے دل میں یہ لالچ ضرور ہے کہ جنت مل جائے. ہر عبادت کے پیچھے کیونکہ انسان فطرتی طور پر لالچی ہے. آج انسان اگر کوئی دعا پڑھتا ہے تو دعا پڑھنے سے پہلے پہلا والا پیج دیکھتا ہے کہ اس دعا کے فائدے کیا ہیں. پہلے دعا کے فائدے دیکھے گا پھر وہ دعا پڑھنا شروع کرے گا. کیوں؟ کیونکہ انسان فطرتی طور پر لالچی ہے. اب اس کے دل میں لالچ کیا ہے کہ ساری عبادتوں کا مقصد کیا ہے؟ جنت مل جائے. اور جنت کی وعدہ کہاں کری گئی ہے؟ روز محشر میں. عبادت کہاں کرے گا؟ جنت ہمیں روز محشر ملے گی. اب جب ساری عبادتوں کو کرنے کے بعد، اچھے طریقے سے نماز ادا کرنے کے بعد، روزہ صحیح طریقے سے رکھنے کے بعد، حج بیت اللہ کرنے کے بعد، خمس کی ادائیگی کے بعد، جہاد نفس کرنے کے بعد، سب کچھ نیک عمل بجلانے کے بعد جب ہم روز محشر پہنچے، فرشتوں نے ہماری فائل کھولی. جیسی فائل کھولی اس میں سب سے پہلے کالم آیا نماز کا. فرشتوں نے ہمیں نماز دے کی بہت اچھے خلوص نیت کے ساتھ پڑھی تھی. فرشتوں نے نماز میں ٹک لگا دیا. روزے کی باری آئے، روزہ دے گا، بڑے خلوص نیت کے ساتھ رکھا تھا، بہت اچھے طریقے سے رکھا، اس پہ بھی ٹک لگا دیا. خمس کی باری آئے، خمس بھی صحیح طریقے سے ہر سال ہم ادا کرتے رہے، سب کا حق ادا کرتے رہے، سہم سادات دیتے رہے، سہم امام بھی ادا کرتے رہے، خمس میں بھی ٹک لگا دیا. جہاد کی باری آئی، اگر جہاد کا حکم آیا تو جہاد میں بھی لگا دیا. اللہ نے اتنی استطاعت دی تھی کہ ہم حج بیت اللہ بھی کرائے، حج میں بھی ٹک لگا دیا. یعنی سارے اعمال پر فرشتوں نے نماز پہ ٹک، روزے پہ ٹک، حج پہ ٹک، خمس پہ ٹک، نہیں یعنی ملک پہ ٹک. یعنی ہر عبادت پہ فرشتوں نے ہماری ٹک لگانا شروع. توجہ کیا ذرا کرام، ایک نتیجہ انشاءاللہ دوں گا. فرشتوں نے ہر عبادت پہ ٹک لگانا شروع کر دیا کہ یہ بھی قبول، یہ بھی قبول، یہ بھی قبول، یہ بھی قبول. ساری عبادتیں قبول کری. فرشتوں نے میری فائل بند کری، کہا تمہاری ساری عبادت قبول ہو گئی ہے، سامنے جنت کا دروازہ ہے، اب تم جنت کی طرف بڑھتے چلے. جب ساری عبادت قبول ہو گئی، فرشتوں نے ہمیں جنت کا راستہ دکھا دیا. ہم خوشی خوشی جنت کے راستے کی طرف بڑھنے لگے. اتنے میں آواز پروردگار آ گئی، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ابھی ان کو روکو، ابھی ان سے اور سوال کیا جائے گا. بہت توجہ ظاہر کرا. ابھی ان کو روکو، ابھی ان سے اور سوال کیا جائے گا. پروردگار آپ کس بات کا سوال کر رہا ہے؟ تو نے نماز کا حکم دیا تھا، فرشتوں نے قبول کیا. تو نے روزے کا حکم دیا تھا، فرشتوں نے قبول کیا. تو نے حج کا حکم دیا تھا، فرشتوں نے قبول کر لیا. ساری عبادتیں قبول کرنے کے بعد ہی فرشتوں نے ہمیں حکم دیا ہے جنت کی جانب جانے کا. اب ہم جنت کی جانب خوشی خوشی جا رہے تھے، تو نے ہمیں راستے میں روک لیا. وَقِفُوهُمْ، ان کو روک لو. إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سب سے سوال کیا جائے گا. اب کس بات کا سوال ہے؟ نماز کا سوال پہلے ہو چکا، روزے کا سوال پہلے ہو چکا، حج کا سوال پہلے ہو چکا، خمس کا سوال پہلے ہو چکا. اب راستے میں کس بات کا سوال؟ کہ یہاں کسی اور کا سوال نہیں ہوگا، علی کی ولایت کا سوال ہوگا. اب تم سے علی کی ولایت کا سوال ہوگا. کیوں؟ کیونکہ عبادتیں تو قبول ہو چکی ہیں، لیکن اب دیکھا جائے گا علی کی ولایت ہے یا نہیں. اگر علی کی ولایت ہے تو جانے ملے گا. تو میں کہوں گا پروردگارا، اگر سوال کرنا ہی تھا تو اسی جگہ کر لیتا جہاں فرشتوں نے میری فائل کھولی. بھائی ہم ایگزام دیتے ہیں تو جب میرا پہلا ایٹم پاس ہو جاتا ہے تبھی سیکنڈ ایٹم پہ جاتے ہیں. جب پہلا ایٹم پاس ہوا تب میرا وائوا ہوگا فائنل. اب اگر وہاں فیل ہو گئے تو وائوا کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. فرشتوں نے ساری عبادتیں جہاں میری قبول ہو رہی تھی وہیں سوال کر لیتا کہ تمہارے علی ولایت ہے یا نہیں ہے. اگر ہوتی تو پاس کر دیتا، نہیں ہوتی تو فیل کر دیتا. یہ خوشی خوشی جھومتے جھومتے ہم جنت کے دروازے پر جا رہے تھے، راستے میں تم نے ہمیں روک لیا. ایسی کیا وجہ رہی ہے؟ کہ راستے میں تمہیں روک کر اس لیے پوچھا. توجہ کیا جانے گرامی، راستے میں تم سے روک کر اس لیے پوچھا جائے گا. راستے میں روک کر تم سے وہی پوچھا جائے گا جو غدیر میں راستے میں روک کر بتایا گیا تھا. جو راستے میں غدیر میں روک کر نبی نے بتایا تھا، اب جنت کے دروازے پر وہی روک کر تم سے پوچھا جائے گا. اگر علی کی ولایت ہوگی جنت کا پروانہ تمہارے نام کر دیا جائے گا. ایک سلام پڑھے پر محمد و آل محمد. جنت کا پروانہ. اب نماز تو ہماری بڑی اچھی ہے، نماز تو بڑی اچھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس نماز کے بچانے والوں کو بھی تو اقرار کرو، نماز کو پہنچانے والے کا بھی تو اقرار کرو. اللہ صرف عبادت نہیں چاہتا ہے،
اگر اللہ صرف ہم سے عبادت ہی چاہتا ہوتا تو شیطان کو جنت سے نہ نکالتا. شیطان سے بڑا کوئی نمازی ہو سکتا ہے؟ ہمارا سجدہ اگر بہت زیادہ اگر ٹائم دیکھا جائے تو مشکل سے ایک سجدہ جو ہے 2 سیکنڈ کا ہوتا, اور شیطان کا ایک سجدہ 6,000 سال کا ہوا کرتا تھا. اتنا بڑا نمازی تھا. شیطان جن تھا, وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ, وہ جنوں میں سے تھا, لیکن اتنی عبادت کرتا تھا کہ اللہ نے اس کو جنوں میں سے اٹھا کر ملک کی بس میں بٹھا دیا تھا. اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہوا, اتنا بڑا نمازی تھا. لیکن نمازی تھا اپنی جگہ, عاشق تھا اللہ کا, عبادت گزار تھا, نماز پڑھتے تھا, ساری عبادتیں اللہ کی کر رہا تھا, بخوبی انجام دے رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا, لیکن اللہ کے ایک معصوم کا انکار کر دیا. اللہ کے ایک خلیفہ کا, ایک معصوم کا انکار کر دیا تو قیامت تک کے لعنت اللہ بنا دیا گیا. کس کا انکار کیا اور کیا کیسے تھا؟ جناب آدم کا پتلا تیار ہو رہا تھا تو اللہ نے صرف اتنا ہی تو کہا تھا کہ سب کے سب سجدہ کر لیں. فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا, یہ ابلیس ملعون جو ہے اس نے انکار کر دیا. اور کیا کہہ کے انکار کیا؟ انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. عبادت تھی, روزہ تھا, اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا, سجدہ گزارتا, ساری عبادتیں تھی. عزیزان گرامی یہ بات ضرور یاد رکھیے گا, اللہ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے جنت سے نماز کے لیے نہیں نکالا ہے, عبادت کے لیے نہیں نکالا, اس کے غرور کی وجہ سے نکالا, کیونکہ اس کے اندر ایک میں آ گئی, انا خیر منہ, میں ان سے بہتر ہوں. اللہ گھمنڈ برداشت نہیں کرتا, سارے گناہ برداشت کر لے گا, مہلت دے دے گا, لیکن گھمنڈ کرنے والوں کو ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرتا. جیسے ابلیس نے کہا انا خیر منہ, فوراً اس نے کہا فخرج, نہ کچھ سوچا, نہ کچھ سمجھا, نہ یہ کہا کہ چلو مہلت ہے, ہو سکتا ہے ابھی بھولے ہو, بعد میں سجدہ کر لینا, کچھ نہیں کہا. فوراً ہی کہا, جیسے اس نے انکار کیا اللہ نے کہا فخرج, نکل جا. جب نکلنے کی بات آئی تو اس نے کہا اتنی آسانی سے نکل جاؤں, اتنی آسانی سے نکل جاؤ, اتنے سال کی عبادت کری, اس کا کیا؟ عادل ہو, عدل کرو میرے ساتھ. اب کیا چاہیے؟ اب آئے ہو صحیح تھا, کیا چاہیے بتاؤ؟ قیامت تک کی مہلت دے دو, جاؤ دی. اور کیا چاہیے؟ کہ تمہارے نیک بندے کو بہکاؤں گا, جاؤ بہکا سکو تو بہکا لینا. اور کیا چاہیے؟ کہ اولاد آدم میں اگر ایک اولاد ہو تو میری 10 اولاد ہو, کہ جاؤ یہ بھی دیا. کہ یہ بھی دے دے کہ اولاد آدم کے اندر میں صراحت کر جاؤں, میں ان کے اندر صراحت کر جاؤں, کہ جا یہ بھی طاقت دے دی. جو شیطان نے ابلیس نے مانگا اللہ دیتا گیا. جو یہ بھی لے جاؤ, یہ بھی چاہتے ہو یہ بھی لے جاؤ, یہ بھی لے جاؤ. جب جانے لگا اللہ نے کہا یہ بتاؤ تم بہکاؤ گے کیسے؟ بس آخری بات یہیں سے انشاءاللہ رکھتے مسائل. اللہ نے کہا یہ بتاؤ بہکاؤ گے کیسے؟ یہ تو کہہ دیا کہ میں تمہارے نیک بندے کو بہکاؤں گا, یہ بتاؤ بہکاؤ گے کیسے؟ تو ابلیس نے کہا بڑی آسان طریقہ. کہ کیسے؟ کہ صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور تمہارے ہر نیک بندے کو بہکاتا رہوں گا. جملے پہ غور کریے گا, کہ کیسے بہکاؤ گے؟ کہ صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور ہر نیک بندے کو بہکاؤں گا. اب ہم نے روایتوں میں, تفسیروں میں یہ دیکھنا شروع کیا یہ صراط مستقیم کا شیطان کا مطلب کیا تھا, وہ صراط مستقیم کا کہنا کیا چاہ رہا تھا. ہمارے رسول کی بارگاہ میں یا رسول اللہ, قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے, ابلیس یہ بات کہہ چکا ہے, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ توحید میں, اہدنا الصراط المستقیم, پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ. یہ صراط مستقیم ہے کون سا؟ یہ کون سا ایسا راستہ ہے؟ نبی نے کہا صراط مستقیم کچھ اور نہیں ہے, علی کی ولایت ہے, علی کی ولایت ہے. اب شیطان کا جملہ یاد رکھیے کہ شیطان کیا کہہ رہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا, تمہارے نیک بندوں کو بہکاؤں گا. اب جو علی کی ولایت سے دور بھاگے گا تو یہ نہ سمجھے گا اپنے اجداد کی بنا پر, بلکہ شیطان کے چنگل میں آ چکا ہے وہ جو علی کی ولایت سے دور کر رہا ہے, کیونکہ وہ ابرو میں الس کہہ کے آیا تھا کہ میں آپ کے نیک بندے کو بہکاؤں گا. لیکن اللہ نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں, فوراً کا فخرج, بس نکل جاؤ ابھی کے ابھی, اب تمہارے لیے کوئی مہلت بات نہیں. یا اللہ تھوڑا سے سوچنے کا موقع دے رہے تھے, شاید ہو سکتا ہو انا آ گئی ہو, غرور آ گیا ہو, غصے میں ہو, کسی بھی معاملے کا ہو,
हो सकता है कोई बात हो तो थोड़ी मोहलत दे दो, 1-2 दिन का सोचने का टाइम दे दो, हो सकता है फिर 1-2 दिन बाद मान जाए, हाँ चलो ठीक है सजदा करना। मेरे नबी का इनकार किया है, मेरे हुक्म की उसने तामील नहीं करी। अगर मेरा हुक्म मान लेता तो शायद मैं मोहलत दे देता, उसने फौरन ही इनकार कर दिया। क्या किसका इनकार किया? क्या मेरे पहले हुज्जत का इनकार किया, सफीउल्लाह का इनकार। बस आखिरी बात, मेरे नबी का इनकार किया, मेरे पहली हुज्जत का इनकार किया, मेरे सफीउल्लाह का इनकार किया। जब एक सफीउल्लाह का इनकार कर दे तो अल्लाह कयामत तक लानती बना देता है। जो अलीयुल वलीउल्लाह का इनकार करे वो भी लानतुल्लाह हो जाएगा। एक सलात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस नारे सलवात। जो अल्लाह की एक नबी का इनकार कर देता, जिसके नबियों की गवाही से नबियों को नबूवत मिल रही हो, जब उस अली का इनकार कर दिया जाए, बस अजीजा आज 4 मुहर्रम हो, नबी हमको बहुत कुछ देकर गए और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम भी नहीं, सिर्फ हम ही नबी की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। अगर नबी की सुन्नत पर अमल ना कर रहे होते, अगर नबी कदीर में किसी और का भी हाथ बुलंद कर देते तो हम उसको अपना मौला समझ लेते, क्योंकि हम नबी की सीरत पर अमल कर रहे हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि नबी ने अली का हाथ बुलंद किया था इसलिए अली को मानते हैं। अगर नबी किसी और का हाथ बुलंद कर देते हम उसको मान लेते, क्योंकि हम नबी की सीरत पर अमल करते हैं। अब किसी ने अपने को अली जैसा बनाया ही नहीं और कोई बना भी नहीं सकता। हम तो नबी की सीरत पर अमल कर रहे हैं। नबी हमको जो दे कर गए वो हमने ले लिया, नबी ने जिससे इनकार कर दिया वो हमने छोड़ दिया। इसीलिए हमने कुरान का भी दामन ले लिया और अहले बैत का भी दामन ले लिया। लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ अपने बुग़्ज़ में अहले बैत का दामन छोड़ दिया और अहले बैत को घेर कर मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, आज 4 मुहर्रम, आप सुबह से ज़ैनब के करियर जवान जो अभी बचपने का आलम था, लेकिन बचपना था लेकिन जोश वही जवानों जैसा। क्यों? क्योंकि ये जाफर तैयार, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार के पोते थे, अब्दुल्ला के बेटे थे, जाफर तैयार के पोते थे। जाफर तैयार कौन? अली के भाई। वही जोश था जो अब्बास का जोश था, क्योंकि घुड़सवारी और तलवार नेज़ी ये सब अली से सीखा। अली, अब्बास और मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, जब ये काफिला 28 रजब को मदीने से चल रहा था, सारी महफिलें चली हैं, महफिल में चलते चलते जब एक मरतबा सारे घुड़सवार वो सारे ऊँट आए, चलते चलते एक मरतबा पीछे से देखा किसी के चलने की आवाज़ आ रही। जनाब ज़ैनब ने पलट कर देखा तो अब्दुल्ला आ रहे। जनाब ज़ैनब अब्दुल्ला के आने में समझिए क्या मामला है। एक मरतबा जैसे अब्दुल्ला करीब आए, कुछ बोलना ही चाहते थे, जनाब ज़ैनब ने कहा अब्दुल्ला इतना समझ लो, अगर आप मुझे रोकने के लिए आए हैं तो ज़ैनब आपका हुक्म मानेगी, लेकिन आप अगर जाने से मना करेंगे ज़ैनब जाएगी तो नहीं, लेकिन आप ज़ैनब को इस महफिल से उतारेंगे तो ज़ैनब नहीं उतरेगी, ज़ैनब की लाश इस घोड़े से उतरेगी। ज़ैनब की लाश इस घोड़े से उतरेगी। मतलब अब्दुल्ला कहते हैं नहीं ज़ैनब, मैं तुमको लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा इनको भी अपने साथ लेते जाओ। जब कभी हुसैन पर मुसीबत पहुंचाए तो एक को अपनी जानिब से और एक को मेरी जानिब से हुसैन पर कुर्बान कर देना। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, जब शब आशूर आई है, जब सारी बीवियां एक मरतबा सबको तैयार कर रही हैं, अली असगर का झूला जनाब रबाब तैयार कर रही है, सकीना को समझा रही हैं और मोहम्मद को भी जनाब ज़ैनब समझा रही है, बेटा जरा कल ये बात याद रखना कि तुमसे पहले अली अकबर न जाने पाए, तुमसे पहले कासिम न जाने पाए, तुमसे पहले हुसैन को नेज़ा न लग जाए। अगर तुमसे पहले हुसैन के तलवार चल गई, हुसैन के नेज़ा लग गया, तो ये याद रखना जिंदगी भर ज़ैनब खून दूध ना बख्शेगी।
हाँ अजीजान गिरामी, जब सुबह नमूदार हुई है, जब सबका लाशा आने लगा, एक मरतबा औलो मोहम्मद आए और आन के कहते हैं ए मामू जान, जरा मुझे भी जाने की इजाजत दे दिए। एक मरतबा कहते हैं औलो मोहम्मद, अरे तुम जाओ, कैसे चले जाओगे? अरे ज़ैनब तुम्हारे बगैर जिंदा मर जाएगी, माँ तुम्हारे बगैर जिंदा ना रहेगी। नीचे मिला, आखिर औनो मोहम्मद को इजाजत मिली। अरे वही 3 दिन के भूखे प्यासे औनो मोहम्मद, अरे करबला की जब जमीन पे आए, क्योंकि ये जाफर तैयार के पोते थे, कई लश्करों को मारा, सारे को नारे जहन्नमी में मिला दिया। लेकिन जब एक मरतबा शिब्र कहता है ये जाफर तैयार के पोते हैं, ऐसे हाथ ना आएंगे, अरे दोनों बच्चों को अलग कर दो। लीजिए फौज ने बीच में दरार डाली, एक को मैमना में भेजा, एक को मैसरा में भेजा। जब दोनों बच्चे अलग हो गए, अरे किसी ने पत्थर मारना शुरू किया, किसी ने नेजा मारना शुरू किया। दोनों बच्चे घोड़े पे ना संभल सके, जमीन करबला में आए, आवाज दिए मामू जा मेरा आखिरी सलाम। आज़ीज़ान गिरामी, खुदा आपकी आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुल शुहदा के। इमाम हुसैन के कानों में जब ये आवाज़ गई, अली अकबर को साथ लिया, अली अकबर को लेकर आए। क्या देखा? क्या मोहम्मद तो दुनिया में नहीं है, लेकिन और की थोड़ी रमक बाकी थी। और के करीब आए, सर उठा के जानू पे रखा, क्या लगा कि और कुछ कहना चाहते हैं। एक मरतबा हुसैन ने कानों को लबों पे लगाया, एक मरतबा और कहते हैं मामू जान, जब खैमे में जाइएगा, मेरी अम्मा से कह दिएगा कि औनो मोहम्मद ने पानी नहीं पिया, फुरात ने कब्जा तो कर लिया था, लेकिन मैं प्यासा इस दुनिया से रुखसत हो गया। नीचे औनो मोहम्मद का लाशा लेकर खैमे में आए, ज़ैनब को बुलाया। अब ज़ैनब आई, अपने दोनों बच्चों के दरमियान में बैठ गई। देखने के बाद एक मरतबा हाथों को बुलंद किया और बुलंद करके कहती है, ए परवरदिगार, तेरा कितना शुक्र अदा करूं, तूने मेरी दोनों कमाई हुसैन पे कुर्बान कर ली। लेकिन ये ज़ैनब की रिया नहीं करेगी। आज़ीज़ान गिरामी, हुसैन के जब तक शहीद नहीं हुए थे, ज़ैनब ऐसी रही। लेकिन जब हुसैन शहीद हो गए तो कूफा से लेकर शाम से करबला तक ज़ैनब यही कहती रही, हाय मेरा भैया हुसैन, हाय मेरा भाई हुसैन। एक लम्हे के लिए भी ज़ैनब अपने बच्चों को नहीं रुई। जो करबला से कूफा, कूफा से शाम से मदीने तक, जो ज़ैनब एक कतरा न रोई। लेकिन अब वही ज़ैनब जैसे ही मदीने में अपने घर के अंदर एक हुजरे में गई, तो छोटे छोटे झूले नजर आए, फौरन वही गिरा दिया, ए मेरे औनो मोहम्मद, मुझे माफ कर देना, मैंने ये कसम खाई थी, जब तक करबला में रहूंगी मैं हुसैन पे गिरिया करूंगी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम पर गिरिया नहीं कर सकता। माता में हुसैन सना हुसैन इमाम हुसैन, सना हुसैन इमाम हुसैन, सना हुसैन इमाम, सना हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम। औनो मोहम्मद मेरे, औनो मोहम्मद, औनो मोहम्मद मेरे, औनो मोहम्मद। बाम ये ज़ैनब कथा चांद सितारे मेरे, चांद सितारे, चांद सितारे। मामू पे होंगे फिदा, गोद के पाले मेरे, गोद के पाले, गोद के पाले। बाप ये सच्चा हुआ, सर मेरा ऊंचा रहा, सर मेरा ऊंचा, सर मेरा ऊंचा। होने को शहर फिदा, लाल मेरे शेर मेरे जान, मेरे जान मेरे। औनो मोहम्मद मेरे, औनो मोहम्मद मेरे, औनो मोहम्मद, औनो मोहम्मद। जाफर तैयार के खून के आपास हो, खून के
की बेटी ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद माना के प्यासे हो तुम प्यास पे काबू रहे प्यास पे काबू प्यास पे काबू के अलमदार की साथ में खुशबू रहे साथ में खुशबू बस है तमन्ना मेरी लाज रहे खून की लाज रहे खून की ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद मेरे ओनो मोहम्मद ओनो मोहम्मद I'll say Salam alaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam alaikum ya Aba Abdullah. Salam alaikum ya Ibn Rasulullah. Salam alaikum ya Ibn Amir al-Mu'minin Ibn Sayyidina wa Sayyidina. Salam alaikum ya Ibn Fatima al-Zahra Sayyidat al-Nisal al-Alamin. Salam alaikum ala jaddika wa abika. Salam alaikum ala ummika wa abika. Salam alaikum ya Jasad al-Masumin min Zurriyat al-Bani. السلام علیکم یا ساداتی جمعی و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا شہیدان کربلا السلام علیکم یا سیران کربلا السلام علیکم یا حضرت ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیہ السلام السلام علیکم یا مولا غریب الغرباء السلام علیکم یا نصفاء الفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا انس النفوس السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم السلام علیکم یا ابا الحسن علیکم موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام